بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شام الدین، آج فیضان سنت کا دوسرا رخ ہے الحمدللہ۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل ابھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع ہونے والا ہے الحمدللہ۔ 9:50 کو تقریباً الحمدللہ بیان شروع ہوگا۔ رفیق عالم صاحب الحمدللہ مصباحی مچھلی پٹنم سے الحمدللہ۔ آئیے تمام حضرات سے مدنی گزارش ہے کہ فیضان سنت الحمدللہ شروع ہونے والا ہے۔ تمام اسلامی بھائی سے مدنی گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ آئیے الحمدللہ نعت مصطفیٰ شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب مل کر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، 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 آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، نعت مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے، نعت عاشقوں کے چہرے سے چاندنی نکلتی ہے، نعت مصطفیٰ سن کر ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں، ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کائنات بندی ہے، مصطفیٰ کے چوکھٹ سے
کائنات پلتی ہے، نعت مصطفیٰ سن کے روح جب مچلتی ہے، نعت مصطفیٰ سن کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے ہندوستان کے شہنشاہ، ہم غریبوں کے بادشاہ حضور سید خواجہ غریب النواز علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار پیش کراؤ انشاءاللہ۔ سب مل کر ساتھ دیں گے انشاءاللہ، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ چھوٹے نہ کبھی، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، ہے تم پہ فدا، ہے تم پہ فدا یہ تن من دھن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی، اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی، یہ صدقہ کروں، یہ صدقہ کروں میں تن من دھن، یا خواجہ معین الدین حسن، خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی دامن یا خواجہ معین الدین حسن، ہے تم پہ فدا یہ تن من دھن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی، یہ صدقہ کروں، یہ صدقہ کروں میں تن من دھن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ فرزند علی وہ نور نبی محبوب خدا ہے، ذات تیری محبوب خدا ہے، ذات تیری ایک بار دکھا، ایک بار دکھا روزہ اپنا، ایک بار دکھا روزہ اپنا، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی دامن تیرا، یا خواجہ معین الدین حسن۔ کعبہ ہو مدینہ
ہو یا نظام محبوب کعبہ ہو مدینہ ہو یا نظر ہر سمت نظر تم آتے ہو ہر سمت نظر تم آتے ہو کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ولیوں کے ولی ہو تم خواجہ اور ابن سقی ہو تم خواجہ اور ابن سقی ہو تم خواجہ تم آل نبی تم آل نبی اولاد علی تم آل نبی اولاد علی یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن آقا کی عطا وہ نور علی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی آقا کی عطا وہ نور علی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی حسنین کے دل حسنین کے دل حسنین کے دل اس ماں کے نین یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن ہے تم پہ فدا ہے تم پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے حال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے بس آپ کی رحمت کا سرکار سہارا ہے بس آپ کی رحمت کا سرکار سہارا ہے ڈوبا ہوں گناہوں میں سرکار کرم کرنا ڈوبا ہوں گناہوں میں سرکار کرم کرنا رحمت بھی تمہاری ہے بندہ بھی تمہارا ہے رحمت بھی تمہاری ہے بندہ بھی تمہارا
بھی یہ حال ہمارا ہے۔ اے موت ذرا رک جا، کیا اتنی بھی جلدی ہے؟ اے موت ذرا رک جا، کیا اتنی بھی جلدی ہے؟ آنکھوں میں ابھی میری طیبہ کا نظارہ ہے، آنکھوں میں ابھی میری طیبہ کا نظارہ ہے، اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے۔ چاہے یہ جہاں چھوٹے، چاہے یہ جہاں روٹے، چاہے یہ جہاں چھوٹے، چاہے یہ جہاں روٹے، ٹوٹے نہ سہا تم سے، ٹوٹے نہ شاہا تم سے، رشتہ جو ہمارا ہے، ٹوٹے نہ شاہا تم سے، رشتہ جو ہمارا ہے، ڈوبا ہوں گناہوں میں، سرکار کرم کر دو، ڈوبا ہوں گناہوں میں، سرکار کرم کرنا، ڈوبا ہوں گناہوں میں، سرکار کرم کرنا، 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 رحمت بھی تمہاری ہے، بندہ بھی تمہارا ہے، رحمت بھی تمہاری ہے، بندہ بھی تمہارا ہے، پاس اگر قسمت گھبراؤ نہ دیوانوں، ہے پاس اگر قسمت گھبراؤ نہ دیوانوں، جو وہ جیت گیا محشر دنیا میں جو ہارا ہے، سبحان اللہ، جیت گیا محشر دنیا میں جو ہارا ہے، چاہے یہ جہاں چھوٹے، چاہے یہ جہاں روٹے، چاہے یہ جہاں چھوٹے، چاہے یہ جہاں روٹے، ٹوٹے نہ شاہا تم سے، رشتہ جو ہمارا ہے، ٹوٹے نہ شاہا تم سے، رشتہ جو ہمارا ہے، اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے، توفیق مجھے دی ہے دنیا میں
جو نعتوں کی توفیق مجھے دی ہے، دنیا میں جو نعتوں کی محشر میں بھی کہہ دینا، ہم سب تمہارے محشر میں بھی کہہ دینا، ہم سب تمہارے، اعمال نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے، آپ کی رحمت کا سرکار سہارا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جاوانا بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جاوانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نعت شریف کا وقت ختم ہو گیا ہے، ابھی چند لمحوں میں انشاءاللہ عز و جل بیان شروع ہوگا، فیضان سنت کی بیان، اور ہمارے قبلہ حضور رفیق عالم ملت حضرت علامہ مولانا رضوی مصباحی صاحب قبلہ مچھلی پٹنم سے الحمدللہ شاندار بیان ہو گیا الحمدللہ۔ تمام اسلامی بھائی سے مدنی گزارش ہے کہ ابھی بیان کا وقت ہو جا رہا ہے، ابھی سرکار تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات سے مدنی گزارش ہے کہ سب کے سب بیان سنیں الحمدللہ، فیض و اعمال سے برکت سے فیض پائے الحمدللہ۔ بیان شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے،
سبحان اللہ، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، اور کام وہ لے لیجئے تجھ کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ماہ رمضان المبارک پوری برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ بار ہے۔ یہ ماہ رمضان برکتوں کو بانٹتا ہوا، رحمتوں کو بانٹتا ہوا ہمارے درمیان آیا ہے۔ حضرات، اسی ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر قرآن حکیم اتارا، اور یہ قرآن حکیم ایک ایسی بے مثل اور لاجواب کتاب ہے جس کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی صحیفے ہیں، اللہ کی جانب سے توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس کے علاوہ اور بھی 100 آسمانی صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی جو دیگر پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحیفوں کو اتارا تھا۔ تو ان آسمانی صحیفوں میں جو احکام خداوندی، جو پیغام خداوندی درج تھا، اور ان 3 کتابوں میں توریت، زبور، انجیل، جو ان کتابوں کے مضامین تھے، ان کتابوں کا ماحصل تھا، سارے آسمانی کتابوں کا ماحصل ہمارے پروردگار نے اس قرآن حکیم میں سمو دیا ہے۔ کیونکہ انسان کے لیے یہ قرآن حکیم ایک مکمل نظام حیات ہے، قرآن حکیم ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن حکیم انسان کو جینے کا طریقہ بتاتا ہے، قرآن حکیم انسان کو جنت کا راستہ بھی بتاتا ہے، دنیا میں صحیح راستہ بھی بتاتا ہے۔ قرآن حکیم انسان کو جھگڑے فساد سے بھی بچاتا ہے، قرآن حکیم انسان کو بلاؤں سے بھی بچاتا ہے۔ قرآن حکیم پر جو انسان عمل کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اور جو قرآن حکیم کی تلاوت کر کے اس پر عمل کرتا ہے، قبر میں بھی یہ قرآن حکیم اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ تو حضرات، یہ وہ قرآن حکیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو اس قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں ہی اتارا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو حضرات گرامی، اسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنے مومن بندوں سے خطاب فرماتا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، رکھ کر اللہ پر احسان نہیں کرتے، ہم روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے نبی پر احسان نہیں کرتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کر کے ہم پر احسان عظیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ اس روزے میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ بے شک دینی فائدے بھی اس میں چھپے ہیں، دنیاوی فائدے بھی اس میں چھپے ہیں۔ اس روزے میں دینی بہت سے فائدے ہیں اور دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں۔ پہلے دنیاوی فائدے، انسان جب صبح صادق سے لے کر
اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے پورے کرتا ہے۔ انسان جب صبح صادق سے رات تک روزے پورے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے تندرستی عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ کہیں گے مولانا روزہ رکھنے سے انسان میں کمزوری آتی ہے، نقاہت آتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ تندرستی ملتی ہے۔ میرے عزیز بات کو سمجھو، یہ روزہ رکھ کر پانی اور غذا کی کمی کی وجہ سے جو تھوڑی سی انسان میں کمزوری آ جاتی ہے، ناتوانی آ جاتی ہے، تو اس سے کبھی یہ نہ سمجھو کہ انسان کمزور ہوتا ہے، بلکہ تھوڑی سی کمزوری تو بظاہر آتی ہے، مگر اس کمزوری کے پیچھے اتنے فائدے چھپے ہیں۔ اطباء فرماتے ہیں، طبیب اور حکیم لوگ کہتے ہیں کہ انسان جب کھاتا ہے، صبح کھاتا ہے، دوپہر تک پیٹ کا جو ہاضمہ ہے، نظام ہضم کرنے کا نظام، مشین دوپہر تک چلتی رہتی ہے۔ پھر دوپہر کو کھانا کھایا تو یہ مشین ہاضمہ نظام ہاضمہ شام تک کام کرتے ہی رہتا ہے۔ پھر یہی مشین رات کو کھانا کھایا، رات بھر اسے محنت کرنی پڑتی ہے، صبح سے شام تک یہ پیٹ کی مشین محنت کرتی ہے، اور شام سے لے کر صبح تک، صبح سے لے کر شام تک اس پیٹ کو خالی نہیں رہتا، اس پیٹ کو خالی نہیں رہتا۔ لہذا جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے اور اس ماہ رمضان المبارک میں انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کھاتا ہے، اور سحری کھانے کے بعد مان لیجئے 4، 3:30، 4 بجے اس نے سحری کھایا، 5، 6، 7 گھنٹے میں، 5، 6، 7، 8 گھنٹے میں پورا کھانا جو بھی غذائیں ہیں یہ اندر ساری غذائیں ہضم ہو جاتی ہیں۔ تقریباً 12 بجے تک پیٹ میں جو نظام ہاضمہ کی وہ مشین ہے، وہ مشین 12 بجے خاموش ہو جاتی ہے۔ اب 12 بجے کے بعد، 12 بجے دن کے بعد اس کے پیٹ کو ایک سکون سا ملتا ہے، ایک راحت سی ملتی ہے۔ اب اس کا معدہ بڑا آرام سے رہتا ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھا، معدے کو تقویت ملی، کیونکہ سال بھر یہ مشین کام کرتی رہتی ہے، یہ نظام ہاضمہ سال بھر تک 24 گھنٹے چلتا ہی رہتا ہے، مگر دن کے 12 بجے سے لے کر شام کے تقریباً کمی بیشی کے ساتھ 6 بجے تک یہ 6 گھنٹہ یا 7 گھنٹے کا جو وقفہ رہتا ہے، اس وقفے میں جو آپ کا پیٹ خالی ہے، اس مشین کو تھوڑی دیر کے لیے راحت ملتی ہے۔ 6-7 گھنٹے کی راحت میں ہوتا کیا ہے، آپ کے پیٹ میں اگر گیس کا مرض ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور کوئی دوسری بیماری ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، آپ کے جسم میں کوئی اور دوسری بیماری ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، اور پورا 1 مہینہ فاسٹنگ کے بعد، 1 مہینہ کے روزے کے بعد پیٹ انسان سے یہ کہتا ہے، اس روزے دار سے اس کا معدہ یہ کہتا ہے، اس کا نظام ہاضمہ اس روزے دار بندے سے یہ کہتا ہے کہ اے روزے دار مبارک ہو تم کو، تم نے اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھے ہیں، تو آؤ تم کو دنیا میں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم پوری توانائی کے ساتھ، یہ ہمارا معدہ ہم سے یہ کہتا ہے، یہ نظام ہاضمہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ 1 سال کے لیے ہم مکمل تیار ہو گئے ہیں، 1 سال کے لیے اب ہمارے میں کمزوری نہیں آ سکتی ہے، نقاہت نہیں آ سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 1 مہینہ فاسٹنگ کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ہمارے معدے کو وہ طاقت ملتی ہے کہ پورا سال ہمارا یہ معدہ ہضم کرتا رہے گا مگر تھکے گا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روزہ رکھنے سے نظام ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، ہضم کرنے کی مشین میں طاقت پہنچتی ہے اور بیماریاں دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اب دینی فائدہ کیا ہے؟ دینی فائدے کے تو کہنے ہی کیا ہے، آپ آئے دن علماء کرام کی تقریر سنتے ہیں،
یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ علماء کرام کی تقریر سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اس روزے کے دینی فائدے ایک نہیں دو نہیں بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ پہلا فائدہ، جب ایک انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھاتا ہے تو وہ دل میں یہ عہد کر بیٹھتا ہے، دل میں یہ عہد کر بیٹھتا ہے کہ میں روزہ سے ہوں۔ اگر وہ سود کھاتا تھا، سود سے پرہیز کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ شراب پیتا تھا، اس ماہ رمضان کی وجہ سے شراب سے بچ گیا۔ اگر کوئی اس کو گالی گلوچ بھی کرتا ہے، یہ خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے، گالی کے بدلے گالی نہیں دیتا بلکہ خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر گالی بکوں گا تو میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا، میرا روزہ کمزور ہو جائے گا، میں اگر کسی کی غیبت کروں گا میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا، میرا روزہ کمزور ہو جائے گا، میں اگر کسی کی برائی کا بیان کروں گا میرا روزہ کمزور ہو جائے گا۔ اب حالت روزہ میں انسان گالی سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، سودخوری سے بچ گیا، جوا سے بچ گیا، برا کام کرنے سے بچ گیا، ناجائز کام سے بچ گیا، حرام روزی کمانے کی طرف بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا روزہ انسان کو جھوٹ سے دور کر دیتا ہے، چغلی سے دور کر دیتا ہے، غیبت سے دور کر دیتا ہے۔ اور روزہ کی حالت میں نوجوان ماں باپ کی فرما برداری بھی کرتا ہے۔ حالت روزہ میں انسان نوجوان ماں باپ کی فرما برداری بھی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ روزہ اس نوجوان کے دل میں وہ پرہیزگاری پیدا کر دیتا ہے، لعلکم تتقون، وہ پرہیزگاری پیدا کر دیتا ہے۔ روزہ کی برکت سے انسان کے اندر وہ پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے، وہ تقوی پیدا ہو جاتا ہے کہ نوجوان ماں باپ کی فرما برداری کرنے لگتا ہے، شوہر بیوی شوہر کی فرما برداری کرنے لگتی ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے لگتا ہے، ماں باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں، پیار کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون، کہ یہ روزہ ڈھال ہے جہنم کے لیے، روزہ ڈھال ہے جہنم کے لیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے بلبوتے پر جہنم کی آگ اس کے قریب جائے گی۔ انسان خطائیں کرتا ہے، اس کے خطا کے پاداش میں جہنم کی آگ اس کے قریب بڑھے گی، قریب بڑھے گی۔ تو اس وقت اے مسلمانوں، مبارک ہو تمہیں رمضان کے روزے۔ اگر آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، اگر آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، تو اس وقت جب کسی گناہ کی بنیاد پر، جانے انجانے انسان سے کوئی گناہ ہوا، اس گناہ کی بنیاد پر اگر جہنم کی آگ اس کے قریب جائے گی تو اس وقت فوراً یہ ماہ رمضان کا روزہ ڈھال بن کر اس روزے دار اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا اور جہنم کی آگ کو ڈھکیل کر جہنم کی طرف بھیج دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے، اس وقت کوئی کسی کا یار نہ ہوگا۔ ابھی اگر آپ کا گھر جل رہا ہے تو آپ کا گھر تیار کرنے کے لیے، آپ کو مدد کرنے کے لیے، آپ کا سہارا بننے کے لیے سینکڑوں کھڑے ہو جاتے ہیں، سینکڑوں آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر میدان قیامت میں باپ بیٹی کی مدد نہیں کرے گا، بیٹا باپ کی مدد نہیں کرے گا، ماں بیٹی، بیٹی ماں کی مدد نہیں کرے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں یہ ماہ رمضان کا روزہ جہنم کی آگ کو آپ سے دور کر دے گا، جہنم کی آگ کو آپ سے دور اور آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر کے بیچ میں ڈھال بن جائے گا یہ ماہ رمضان کا روزہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ روزہ جو ہمیں صحت بھی بخشتا ہے، یہ روزہ جو ہمیں تندرستی بھی عطا کرتا ہے، یہ روزہ
جو ہمیں گالی گلوچ سے بھی دور کرتا ہے، یہ روزہ جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے کے لیے ڈھال بن کر آ جائے گا، اس روزے کو مسلمانوں آسانی کے ساتھ نہ چھوڑو، انتظار کرو کہ اے ماہ رمضان تو جا رہا ہے، رو رو کر اسے الوداع کہو، رو رو کر اسے الوداع کہو، اور اس دعا کے ساتھ اے اللہ ہمیں اس حال میں زندہ رکھ کہ آئندہ رمضان بھی ہم پائیں اور تیرے لیے روزہ رکھیں۔ اور انسان روزہ رکھ کر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک فائدہ یہ اور ایک دینی فائدے تو بے شمار ہیں، اور ایک دینی فائدہ وہ یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، آپ حج کریں گے، کعبے کا فیض، طواف کعبہ سے نیکیاں، صفا مروہ کی صحیح سے نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کعبے کے پاس جانا پڑے گا، صفا مروہ کے پاس جا کر صحیح کرنی پڑے گی، جب جا کر آپ کو نیکیاں ملیں گی، جب جا کر آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ مگر ماہ رمضان ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جس نے اپنی گود میں روزے کو لے کر ہمارے پاس جلوہ بار ہوتا ہے، تو ہم کو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے گھر سے دور عیدگاہ میں، مسجدوں میں، بیابانوں میں ثواب حاصل کرنے کے لیے جانا نہیں پڑتا ہے، بلکہ یہ ماہ رمضان برکتیں لٹاتا ہوا ہمارے گھروں میں آتا ہے، رحمتیں لٹاتا ہوا ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ پہلا اشارہ تو گزر گیا اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا، اب دوسرا اشارہ گزر رہا ہے برکتوں کو لٹاتا ہوا، برکتوں کو لٹاتا ہوا، اور پھر عنقریب تیسرا اشارہ آنے والا ہے جس میں ہمارے گناہ معاف ہوں گے، جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ہم گھر بیٹھے ہیں، یہ رمضان ہمارے گھر میں آیا ہے۔ ایسا نہیں پیسہ والا آدمی ہی کعبہ کے پاس جا سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہی کعبے کے پاس جائے گا، وہی کعبے سے فیض حاصل کرے گا، وہی مینا کا فیض حاصل کرے گا، وہی عرفات و مزدلفہ کا فیض حاصل کرے گا، وہی صفا مروہ کے درمیان صحیح حاصل کر کے فیض حاصل کرے گا۔ مگر غریب جس کے پاس پیسے نہیں ہے، مجبور جو وہاں تک جا نہیں سکتا ہے، وہ تو گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب پا نہیں سکتا ہے، حج کا ثواب پا نہیں سکتا ہے۔ مگر وہر رمضان تو امیر غریب ہر ایک کے گھر میں آتا ہے، تو امیر غریب ہر ایک کے گھر میں آتا ہے، تو طاقتور کے پاس بھی آتا ہے، تو اپاہج کے پاس بھی آتا ہے، تو اندھے کے پاس بھی آتا ہے، تو اکھیارے کے پاس بھی آتا ہے۔ یہ ماہ رمضان امیر کے پاس بھی برکتیں لے کر آ رہا ہے، غریب کے گھر میں بھی جا رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان اپنی گود میں روزے کو لیے اندھوں کے پاس بھی جا رہا ہے، اکھیاروں کے پاس بھی جا رہا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں بڑی برکت والا مہینہ ہے یہ برکتیں لے کر، عظمتیں لے کر، رحمتیں لے کر ہمارے پاس جلوہ فرما ہو چکا ہے، جلوہ بار ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس ماہ رمضان کا احترام کرو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان مومن بھائیوں کو جنہوں نے ماہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں اور نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، ان کی تراویح اور نمازیں قبول فرمائے، اور ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو جو اس ماہ مبارک میں تندرستی کے باوجود روزے نہیں رکھتے ہیں، چھوٹی موٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، میرے وہ بھائیوں، اس عظیم مہینے کا احترام کرو۔ اس عظیم مہینے کا آج احترام کرتے ہوئے روزے رکھو گے تو کل ذلت سے بچ جاؤ گے، رسوائی سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ روزے دار بندوں کو ایک اور بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں گے تو نیکیاں ملتی ہیں، صدقہ کریں گے تو نیکیاں ملتی ہیں، حج کریں گے نیکیاں ملیں گی،
زکات دیں گے نیکیاں ملیں گی، راہ خدا میں مال خرچ کریں گے نیکیاں ملیں گی، راستے سے کاٹا ہٹائیں گے نیکیاں ملیں گی، اچھی بات بولیں گے یہ بھی صدقہ ہے نیکیاں ملیں گی، مدرسہ تعمیر کریں گے نیکیاں ملیں گی، مسجد کی تعمیر کریں گے نیکیاں ملیں گی۔ مگر اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ میں ہوں۔ یعنی ماہ رمضان کا روزہ جو انسان رکھتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے، وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ تو یہ عظیم عبادت ہے مسلمانوں، بڑے نصیب سے سال میں ایک بار ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے، اس مہینے کا ہم احترام کریں گے تو یہ مہینہ ہمیں قیامت کے میدان میں ذلت سے رسوائی سے بچائے گا۔ اس کے علاوہ بے شمار دینی فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک روزے دار بندہ جب صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوکا پیاسا، گھر میں سب موجود ہے، اس کا یقین دیکھو، عقیدہ کتنا پختہ ہے، گھر میں پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، بیوی گھر میں نہیں ہے، بچے گھر میں نہیں ہیں، پانی موجود ہے مگر پیتا نہیں ہے، کھانا موجود ہے مگر کھاتا نہیں ہے، وہ سوچتا ہے میں لوگوں سے تو چھپاؤں گا مگر اللہ سے چھپاؤں گا کہاں، اللہ تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے اس کا بدلہ میں ہوں، روزہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ میں ہوں۔ اور ایک روزے دار بندہ جب روزہ رکھتا ہے اس کے منہ میں تعفن پیدا ہوتی ہے، بو آتی ہے، یقیناً صبح سے شام تک جب نہ کھائے گا انسان منہ سے تعفن پھیلتی ہے، بدبو پھیلتی ہے۔ اور پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو روزے دار بندے کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہے تو ہم کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، کسی انسان کے منہ سے بدبو آ جائے یہ ہم کو اچھی نہیں لگتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو اچھی لگتی ہے، یہ کس طرح ذہن میں بات آ سکتی ہے؟ تو آؤ مثال کی روشنی میں، آپ نے دو مزدور لیے، آپ نے دو مزدور لیے اور ایک مزدور پوری محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بالو ہے، دھول ہے، مٹی ہے، اتر رہا ہے، کام کر رہا ہے، سر میں پیشانی میں پسینہ، جسم میں پسینہ، کپڑے گندے، بدبو آ رہی ہے۔ دوسرا مزدور جسے ہم آپ اپنی زبان میں کامچور کہیں گے، وہ کامچور، تھوڑی دھول لگ گئی وہ پھونک رہا ہے، ادھر مٹی لگ گئی وہ پھونک رہا ہے، کہیں پانی میں اترنا پڑ رہا ہے وہ گریز کر رہا ہے، بچ رہا ہے، محنت کا کام کرنا پڑا بچ رہا ہے، پیشانی میں پسینہ آیا 3 بار 10 بار پوچھ ہی رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے کہ یہ جب کام کر رہا پسینے کو نہیں دیکھتا، جسم میں کیچڑ لگ گئی کیچڑ کو نہیں دیکھتا، وہ کام کو نظر رکھے ہوا ہے، کپڑا گندا ہو گیا کپڑے کو نہیں دیکھتا، وہ کام کو دیکھ رہا ہے۔ مالک اپنے دونوں نوکروں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کام چور ہے، ہاتھ پوچھ رہا ہے، پاؤں پوچھ رہا ہے، پیشانی پوچھ رہا ہے، جسم پوچھ رہا ہے، کپڑا میلا نہیں ہونے دے رہا ہے، اور دوسرا اتنا کام کر رہا ہے کہ پورا کپڑا گندا، پسینہ سے بدبو۔ مان لیجیے آپ کے گھر میں ایسے دو مزدور ہوں اور صبح سے شام تک دونوں کو اسی طرح کام چور کو بھی دیکھے، اسے دیکھے، آپ کس مزدور سے پیار کریں گے؟ آپ
کس مزدور سے پیار کریں گے, کس مزدور سے آپ کو محبت ہوگی؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا, یقیناً آپ کا جواب ہوگا وہ مزدور جس کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے, وہ مزدور جس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں, وہ مزدور جس کے پیشانی میں پسینہ ہے, پورا گندا ہے اس کا کپڑا, اس سے مالک محبت کرے گا. اور وہ مزدور جو پھونک رہا ہے جسم کو اور بار بار جسم پوچھ رہا ہے, بار بار دھو رہا ہے, کام چور ہے, اس سے مالک محبت نہیں کرے گا, کل اسے لینا بھی نہیں چاہے گا. تو یہی حال ہے عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ماہ رمضان ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے, پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا قرب پانے کے لیے. پیغمبر اسلام نے فرما دیا ہے اس مہینے میں روزہ رکھو گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا. تو ہم جب اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں, اللہ کے لیے پیاسے رہتے ہیں, گھر میں نعمتیں موجود ہیں, گھر میں نعمتیں موجود ہیں, چھوٹا بچہ روزہ رکھا ہوا ہے, ماں کہتی ہے بیٹی کھا لے, ماں کہتی ہے بیٹا کھا لے, بچہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, ماں کہتی ہے آج صبح میں نہیں اٹھاؤں گی, تو بچہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں اٹھاؤ گے تو میں بغیر کھائے ہی روزہ رکھ لوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو اللہ تعالیٰ کو یہ حوصلہ بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے رہو, اللہ تعالیٰ کے لیے پیاسے رہو, اللہ تعالیٰ کے لیے اس ماہ سیام کا احترام کرتے ہوئے روزے رکھو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے روزے دار بندے کے منہ کی بدبو کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے. اے مسلمانوں, اس ماہ رمضان کا احترام کرو اور اس ماہ رمضان کے روزے کو نہ چھوڑو. بہت مشکل سے یہ ماہ رمضان کے روزے ہمیں نصیب ہوتے ہیں, بہت مشکل سے, سال میں تو 11 مہینے یوں ہی گزر جاتے ہیں, ایک مہینہ بہت مشکل سے ہمیں نصیب ہوتا ہے. اب تو 18 روزے ہو گئے اور چند روزے باقی ہیں, اور چند روزے باقی ہیں. اگر آج تک بھی آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اے میرے مسلمان بھائیوں, اے میرے دینی بھائیوں, آج ہی رات سے سحری کھاؤ, آج ہی رات سے سحری کھاؤ اور اللہ کے لیے روزے رکھو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈالیں. دعا تعالیٰ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات، میں نے جو باتیں بتائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات، میرے ساتھ جو لائیو میں ہیں جناب غیاث بھائی، ہمارے نعت خواں مداح رسول، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ابھی خبر ملی ہے کہ ہمارے غیاث بھائی کے بہنوئی جناب مقبول صاحب کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، مگر خوشی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ماہ رمضان میں موت عطا فرمائی، اور ماہ رمضان میں مرنے والے کو اللہ کی جانب سے جو انعام ملتا ہے، آپ اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ، ماہ رمضان میں جو مومن انتقال کر جائے، تیری بارگاہ سے جو انعام ملتا ہے مومنوں کے لیے، مولا انہیں وہ انعام عطا فرما۔ مولا کریم اس ماہ سیام کی برکتوں سے ہمارے جناب مقبول صاحب کی مغفرت فرما۔ مولا کریم انہیں قبر میں راحت و چین عطا فرما، انہیں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا کریم اور ان کے جو گھر والے ہیں، ان سبوں کو، اہل و اقارب، گھر والے، رشتہ دار کو مولا کریم صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ اور پروردگار عالم پوری دنیا میں جو بھی بھائی بہنیں ہمارے بیمار ہیں، ان سبوں کو شفا عطا فرما۔ اور بالخصوص جو بھی اس کورونا وائرس کا شکار ہو، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ان سبوں کو شفا عطا فرما، اور یہ کورونا وائرس کو پروردگارہ دنیا سے نیست و نابود فرما۔ مولا کریم اس کورونا وائرس کو دنیا سے نیست و نابود فرما، اور ہم سبوں کو مولا کریم اس بیماری سے محفوظ و معمون فرما۔ مولا، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سارے ہمارے بھائی پریشان ہیں، کوئی غریبی سے پریشان ہیں، کوئی کہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ پروردگارہ اس ماہ سیام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ حبیب کے صدقے میں جو ہمارے بھائی بہنیں جن جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مولا ان سب کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ان سب کو ان پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ مالک بے نیاز ہم سبوں کی نیک دعائیں قبول فرما، ہمیشہ ہمیں سچ بولنے، سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بولنے میں قصدن یا سہون یا سبقت لسانی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں توبہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہر روز ہوگا۔ تمام ممبر سے گزارش ہے کہ تشریف رہیے۔